ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی اتنی بڑی پارٹی ہے, اتنی زیادہ مقبولیت ہے آپ کی, جو آپ کے لوگ ہیں وہ چھپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سر؟ انہیں چاہیے کہ وہ باہر آئیں, فیس کریں حالات کو. وہ کاغذات بھی کسی اور کے لیے جمع کروا رہے ہیں, تو یہ میرا نہیں خیال کہ کپتان یا آپ کی پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں ایسے لوگ. دیکھیں اس طرح ہے, لیٹس پٹ لائک دس, کیا یہ انلیگل ہے؟ نہیں, انلیگل نہیں ہے. چھپنا بھی نہیں, مطلب یہ کسی کے تھرو کروانا ہوتا ہے, رہتا ہے. سر چھپ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمارے صاحب کیوں چھپے ہوئے ہیں, عمر ایوب صاحب کیوں چھپے ہوئے ہیں, کہ وہ کیوں چھپے کیوں نہیں چھپے ہوئے, وہ ان سے پوچھ لیں نا. مطلب آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ دیم. آپ پارٹی کے ترجمان ہیں جی, اتنی بہادر پارٹی, اتنے بہادر لوگ ہیں. میں بالکل بہادر ہیں, اگر بہادر ہیں تبھی تو ان سب چیزوں کے باوجود 2434 لوگوں نے فائل کر دیا, ورنہ تو لوگ کہتے تھے, اور میرے خیال میں اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی تھے, لیکن انہی پروگرامز میں جو مجھے نہیں پتا کون ہے, وہ کہتے تھے کہ ان کے کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا, یہ ٹکٹ دے رہے ہوں گے, کوئی لینے والا نہیں ہوگا. پاکستان میں شکوہ نہ کرے, لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ نہیں, سنیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, یہ اور بات ہے. لیول پلینگ فیلڈ از اے ڈفرنٹ تھنگ. ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ اس فیلڈ کو جو بھی ہمیں مل رہے ہیں اس کو لیول کرتے جا رہے ہیں. ہم آگے جا رہے ہیں, لیول کرتے جا رہے ہیں. ہم نے ایک کام نہیں کرنا, جو میری نظر میں ہم نے بوائیکاٹ نہیں کرنا, اور ہم نے جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا. اس میں جس لحاظ سے بھی ہم جاتے جا رہے ہیں, ہم امپرووائز کرتے جا رہے ہیں, ہم آگے جاتے جا رہے ہیں. اب کتنے ہمیں مشکل پڑے گی, کتنی نہیں پڑے گی, اس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہی اس کا حل بھی نکالتے جائیں گے. اور اللہ نے چاہا تو اگر انہوں نے ہمیں بلے کا نشان واپس دے دیا, جو کہ ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, وہ واپس دے دیا. پشاور ہائی کورٹ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں سر, اور سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں. اتنی دور سر, آپ کی چوری یہاں پہ ہوئی ہے, سے تو اگر آپ پشاور میرے لحاظ سے تو دیکھیں اس طرح ہوا ہے نا, اگر واقعہ ادھر ہوا ہے تو کوئٹہ میں بھی تو ایف آئی آر کٹی ہے نا, کہیں اور بھی تو ایف آئی آر کٹی. جب ادھر کر سکتے تو ہم بھی ایف آئی آر جہاں آسان ہو جاتی ہے وہاں پہ ہو جاتی ہے, جہاں آپ کو عدالت آسان لگتی ہے وہاں چلے جاتے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, اگر میں ہوتا نا, میں دیکھتا کہ کیا جس تحت کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے, کیا اس میں ڈائریکٹ سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے؟ اگر جا سکتا ہے میں ڈائریکٹ سپریم کورٹ جاتا, میں یہ ہائی کورٹس میں جاتا ہی نا. صاحب یہ بڑی زیادتی ہے کہ ایک امیدوار ہے, پولیس نے پہلے اس کے خلاف مقدمہ بنایا ہوا ہے, پھر اسے اشتہاری قرار دیا ہوا ہے, اور اب آر او صاحب بلاتے ہیں کہ آئیں جی آئے, آپ کی سکروٹنی کرنی ہے اور کچھ چیزیں آپ سے معلومات لینی ہے, یا پھر دعائے قنوت سننی ہے آپ سے, جیسے عموماً آر اوز کر دیتے. تو اب آ کے تو وہ پکڑا جائے گا بندہ. تو یہ آپ کا نہیں خیال کہ دھاندلی ہے بھی؟ جب 63 اور 62 رکھے ہوئے ہیں تو دعائے قنوت کیوں, کل میں بھی 6 سن سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو تو نام بھی نہیں یاد. ایک آدمی زیر زمین ہے, نہیں زیر زمین ہے, وہ اپنی ول سے ہے, اس کی سیاست ہے, اس نے اگر اچھا یا برا کیا وہ فیس کرے. یہ ہر سیاستدان پہ وقت آتا ہے. اب جو غائب ہوئے ہیں, ڈس اپیئر ہوئے ہیں, اگر کوئی مقابلے والا بندہ کہے گا جی اس کے دستخط جعلی ہیں, تو کیا آپ ویڈیو لنک کی فیسلٹی مانگیں گے؟ جی میں اشتہاری ہوں اور مجھے ویڈیو لنک پہ سن لیں. یہ ایک بڑا ایشو ہوگا, اور بے شمار اعتراضات اس طرح کے ان لوگوں پہ تو ضرور آئیں گے. پی ٹی آئی کے معاملے میں نا ایک سیکوینس ہے سر, دیکھیں پہلے آپ نے کاغذات جمع نہیں کروا دی, پہلے ان کے آپ نے اشتہاری کیا ہوا ہے, پھر کچھ لوگ جیل میں ڈالے ہوئے ہیں, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. وہ آپ دیکھیں 9 اور 10 مئی کے بعد کے واقعات آپ دیکھ لیں نا, اور اس کے بعد اب سکروٹنی کا عمل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پارٹی کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا. ایک پارٹی کے بارے میں کوئی جس کا نام پی ٹی آئی ہے, مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے نا کہ فیصلہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جی 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے لیے سسٹم میں, ریاست کے سسٹم میں گنجائش نہیں ہے, اور اس کے اندر وہ کوئی چیز چھپا کے نہیں ہو رہی, وہ بالکل اوپنلی ہو رہی ہے, چاہے یہ کاغذ چھیننے کے ہوں یا کچھ ہوں. میں بنیادی طور پہ اسی بات پہ کھڑا ہوں کہ اگر آپ آئیڈیلزم پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر آئیڈیل کام کریں. پھر آپ نواز شریف اور زرداری کو گالی تو دیں گے, کیونکہ گالی دیتے ہیں, یہ بات نہیں کرتے, اعتراض بھی نہیں کرتے, چور ڈکیت بنا کے پیش کرتے ہیں, تو وہ سسٹم کے اوپر حملہ نہیں کرتے, اس ریاست پہ حملہ نہیں کرتے, وہ اپنی گنجائش نکالتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں نہیں یہ چوری کا مال بچاتے ہیں. بھائی آپ کے پاس 3.5 سال عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ہاتھ باندھے کھڑی تھی کہ جو کہو ہم آپ کے لیے تیار ہیں, وہ کرتے رہے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کے پاس یہ لوگ نکلے, جب آپ کا بڑا وکیل آ کے کہتا ہے کہ فواد چودھری اور یہ کپتان کی شناخت یہ تھی کہ جناب یہ بڑے اچھے لوگ چنتے ہیں, یہ وہ لوگ تھے جو ٹکا ٹک ٹک صرف سینیٹر میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن پی ٹی آئی کے سارے سینیٹرز کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا مصطفیٰ صاحب, یہ ساری صورتحال تو اب آپ کے سامنے, یہاں پہ ایک انکشاف جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے مجھے بلے کی آفر ہوئی تھی
پر میں نے انکار کر دیا. یہ آفر کیسے مطلب کس نے کر دی؟ یا الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ تو بلے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں. اب یہ وضاحت تو خٹک صاحب خود دے سکتے ہیں کہ انہیں کس نے کہا, پولیٹیکل وزڈم اور اگر انہیں بلے کا نشان آفر کیا گیا تو پھر ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا ہوگا. انہوں نے تو وضاحت کر دی کہ ہم نے تو نہیں کیا. اچھا, ویسے الیکشن کمیشن کی تردید آ گئی, انہوں نے کہا جی پھر یہ اب خٹک صاحب کے اوپر اور رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آ کر بتائے کہ انہیں کس نے کہا. اس وقت سچ بولے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ توبہ ہے, عمران خان جو ہے نا بندہ بلے کا نشان تھا یا بلہ کوئی دینا چاہ رہا تھا؟ بلے کا نشان. لیکن چوئی صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو جو ہے 2018 میں بھی اس طرح گفتگو ہو رہی تھی, 2023 کے آخر میں ہم بیٹھے یہی گفتگو ہو رہی ہے. 80 کی دہائی میں پیپلز پارٹی وہ بھی انہی مشکلات کا شکار تھی. 90 کی دہائی میں جب پرویز مشرف صاحب کا مارشل لاء لگ گیا پھر مسلم لیگ نون کی ان مشکلات کا شکار تھی. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ دائروں کا سفر ہے اور ان دائروں کے سفر کے آگے کوئی فل سٹاپ نہیں لگا رہا. ہم نے دیکھیں 25 کروڑ لوگ ہیں, ان کی زندگی ہے, ان کا مستقبل ہے. ہم نے اس ملک میں سیاسی استحکام لے کر آنا ہے. 3 دن پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے 9 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. صحیح بات. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ پاکستانی جس نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی آؤٹ آف اسکول ہے. 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے جس کے لیے آگے روزگار نہیں ہے. ویمن پارٹیسپیشن آپ کے ہاں سب سے کم ترین ہے اس پورے خطے میں. پھر اس کے بعد آج ایک خبر ایک آرگنائزیشن کی طرف سے آئی کہ 2013 کے بعد یہ 10-12 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس سال سب سے زیادہ خودکش دھماکے ہوئے. تو پاکستان کو 3 بڑے کرائسس کا سامنا ہے, پولیٹیکل کرائسس کا, اکنامک کرائسس کا اور سیکیورٹی کرائسس. ذرا حکومتیں چلیں گی تو معاملہ ٹھیک ہوں گے نا. ذرا گورنمنٹ کو چلے گی نہیں, نہ چلنے دیا جائے گا تو پھر یہ مسئلے ہوں گے نا. ایناکی کی سچویشن ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے, اتنی افراتفری ہے, اتنی لوگوں کے اندر ڈویژن آ چکی ہے. بلوچ جو خواتین کے ساتھ ہوا, تو یہ ہم کس ڈگر پہ ہم اس کو ظاہر کلیئر ویسے پولیٹیشین نہیں کرنا ہے, پولیٹیکل فورسز نہیں کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ویسے رانا سے یہ فرمائی سر, یہ ابھی ظاہر ہائی کورٹ جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پشاور ہائی کورٹ جا رہی کل, اور سب کا خیال یہ ہے کہ وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے گا, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس ایک آپشن ہو گئے سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پہلے پچھلا بینچ بنا تھا اس میں جو اضافی نوٹ لکھا تھا ترمینل صاحب نے, اس کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسی ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو فل سپورٹ دے رہی ہے اس وقت. تو بلے کا نشان واپس تو نہیں مل جائے گا؟ ویسے دیکھیں میری بات سنیں جی, بلے کا نشان ملے نہ ملے, عدلیہ کا کام یہی ہے کہ لوگ جب آئیں فریادی ان کو انصاف دیں. لاہور ہائی کورٹ نے چھٹی کے دن عدالتیں کھول کے جتنا ریلیف دے سکتی تھی وہ دیا. اطہر من اللہ صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے جتنا ریلیف دے سکتے تھے وہ دیتے تھے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب یہ چیف جسٹس کا فیصلہ ہے. عامر فاروق صاحب ہیں, ان کی ٹرولنگ رج کے ہو رہی ہے. اسی بینچ کی تشکیل پہ جو ٹرولنگ ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھی تھی. کیا کیا نہیں کہا گیا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کہ یہ بینچ بنائی اس لیے ہے فلانا. جب انہوں نے فیصلہ حق میں دے دیا اب ان کو سمجھ نہیں آئی. 3-4 گھنٹے تو وہ ویسے ہی چپ رہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا, ضمانت ہو گئی. یہ ہمارا مسئلہ بن گیا ہے. اب پشاور ہائی کورٹ کے اوپر ایمل ولی خان نے تنقید کی ان کے چیف جسٹس کے اوپر کہ جی آپ ایک پارٹی جو درخواست لاتی ہے آپ مان لیتے ہیں. سسٹم پھر کہیں نہیں کام کر رہا نا, نہ عدلیہ کا, نہ اسٹیبلشمنٹ کا, نہ سول سرونٹ کا, نہ پارلیمنٹ کا.